پاک ایپ ٹی وی کے پروگرام انٹولڈ ہسٹری آف پاکستانی ڈیموکریٹس پارٹ 3۔ آج جو شخصیت ہماری موضوع گفتگو ہیں وہ ہیں پاکستان کے چوتھے پرائم منسٹر چودھری محمد علی۔ چودھری محمد علی صوبہ پنجاب کے ضلع جلندھر میں 15 جولائی 1905 کو ایک ارائی خاندان میں پیدا ہوئے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد ان کا رجحان سائنس کی طرف زیادہ تھا، اس لیے وہ پنجاب یونیورسٹی پہنچے اور پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے 1925 میں کیمسٹری میں بی ایس سی کی ڈگری حاصل کی۔ 1927 میں انہوں نے ایم ایس سی کیمسٹری کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد اسلامیہ کالج لاہور میں لیکچرر کی ملازمت اختیار کی۔ 1928 تک وہ لیکچرر کے عہدے پر تعینات رہے۔ اس دوران میں انہوں نے انڈین سول سروس کا امتحان پاس کرنے کے بعد اکاؤنٹنٹ کی پوزیشن پر آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس سروس میں 1928 میں تعینات ہوئے تو لیکچرر کی جاب چھوڑ دی۔ اپنی آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس میں تعیناتی کے بعد انہیں بہاولپور اسٹیٹ کے اندر آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں تعینات کیا گیا۔ 1936 میں محمد علی جیمز گریگ فائنانس منسٹر آف انڈیا کے سیکریٹری کے طور پر کام کرنے کے لیے دہلی چلے گئے۔ 1940 اور 47 میں محمد علی پارٹیشن کونسل کے پاکستان کی طرف سے سیکریٹری مقرر کیے گئے اور اس میں ہندوستان کے سیکریٹری اور پاکستانی سیکریٹری کے اجلاس کو ماؤنٹ بیٹن نے پریزائیڈ اوور کیا۔ اس کے بعد پارٹیشن کے مسئلے پر چودھری محمد علی نے ایچ ایم پٹیل اور والٹر کرسٹیر کے ساتھ مل کر ایک ڈاکیومنٹ تحریر کیا جسے دی ایڈمنسٹریٹو کانسیکوینسز آف پارٹیشن کے نام سے لکھا گیا۔ ایٹ دی ٹائم آف دی پارٹیشن 1947 میں محمد علی نے پاکستان میں آ کر آباد ہونے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان میں آنے کے بعد ملک غلام محمد نے انہیں فنانس سیکریٹری کے عہدے پر تعینات کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آنے کے بعد انہوں نے کن کن پوزیشنز کے اوپر کام کیا۔ چودھری محمد علی فنانس سیکرٹری کے آفس انہوں نے 2 ستمبر 1946 کو سنبھالا اور 14 اگست 1947 تک وہ لیاقت علی خان جب انٹرم گورنمنٹ میں منسٹر تھے تو ان کے ساتھ سیکرٹری فنانس کے طور پر کام کیا اور بعد میں وکٹر ٹرنر نے ان کی جگہ لی۔ 14 اگست 1947 سے 12 ستمبر 1948 تک فنانس سیکرٹری آف پاکستان کے طور پر اپنی خدمات انجام دیں۔ 14 اگست 1947 سے 24 اکتوبر 1955 تک انہوں نے پاکستان کے فیڈرل سیکرٹری کے طور پر بھی اپنی خدمات انجام دیں۔ پاکستان کے دوسرے فنانس منسٹر کے طور پر انہوں نے 24 اکتوبر 1951 سے لے کر 11 اگست 1955 تک ملک غلام محمد کی کیبنٹ میں اپنی خدمات انجام دیں۔ 12 اگست 1955 سے لے کر 12 ستمبر 1956 تک وہ منسٹر آف ڈیفینس بھی رہے اور پاکستان کے چوتھے پرائم منسٹر کے طور پر 12 اگست 1955 سے لے کر 12 ستمبر 1956 تک انہوں نے صدر سکندر مرزا کے ساتھ کام کیا۔ اپنی اس وزارت عظمیٰ کے دوران چودھری محمد علی کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کا پہلا آئین تیار کرنا اور اسے 23 مارچ 1956 کو مستقل آئین کے طور پر نافذ کرنا۔ چودھری محمد علی کی وزارت عظمیٰ پر فیض ہونے کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ ملک غلام محمد جب گورنر جنرل بنتے ہیں تو اس وقت وہ پاکستان کے وزیر
خزانہ تھے، اور انہوں نے خواجہ ناظم الدین کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اگر آپ وزیر اعظم بن جائیں تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ ہے، اور آپ مسلم لیگ کے صدر بھی ہوں گے، اور اس طرح آپ پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام حکومت کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ لیکن در حقیقت ملک غلام محمد ایک شریود پولیٹیشن اور جو غادری بیوروکریٹ تھا، جو یہ جانتا تھا کہ 1935 کا جو ایکٹ پاکستان میں عبوری آئین کے طور پر نافذ کیا گیا ہے، اس میں سب سے زیادہ طاقت گورنر جنرل کے دفتر کے اندر موجود ہے، چنانچہ وہ پاکستان کا گورنر جنرل بن گیا۔ دوسرا اہم نقطہ جو پاکستان کی تاریخ کے طالب علموں کو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے ایک ڈوسائل پارلیمنٹ کے طور پر کام کیا۔ تیسرا اہم نقطہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسلم لیگ پاکستان کی فاؤنڈر جماعت تھی، اور جب اس نے پاکستان میں اقتدار سنبھالا تو اس وقت اس کے اندر سے اپوزیشن پیدا ہونا شروع ہوئی، کیونکہ اس کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں بڑی واضح اکثریت حاصل تھی۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کے وہ علاقے جہاں سے مسلم لیگ نے بھرپور اکثریت حاصل کی تھی، ان میں مغربی پاکستان کے 4 صوبے بھی شامل تھے، اور ان 4 صوبوں میں سے ایک صوبہ ایسا بھی تھا، صوبہ سرحد، جسے اب ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، کہ وہاں خان عبدالغفار خان سرحدی گاندھی جنہیں کہا جاتا ہے، اور کانگریس کی حکومت تھی، اور اس حکومت کو خود قائد اعظم نے ڈیزالو کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ محمد علی بوگرا نے مشرقی پاکستان کی حکومت کو ڈیزالو کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یہ وہ کچھ صورتحال تھی جس میں پاکستانی بیوروکریٹس اس وقت زیادہ مضبوط ہوئے، اور وہ بیوروکریٹس جو قائد اعظم کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے پاکستان کے بننے کے بعد، اور انہوں نے قائد اعظم کے کہنے پر یہاں ہجرت کی اور یہاں آئے، ان بیوروکریٹس کا پاکستان کی ابتدائی حکومتوں میں بھرپور اثر و رسوخ تھا۔ اس اثر و رسوخ کو اس وقت مزید ایک طاقت حاصل ہوئی جب آہستہ آہستہ پاکستانی فوج کے اندر جنرل ایوب خان جو نیٹو سٹیزن آف ویسٹ پاکستان تھے، انہوں نے انگریز کو ریپلیس کر کے اوپر آئے، اور اس میں اسکندر مرزا نے بڑا اہم کردار ادا کیا کہ ان کے 4 سینئرز کو انہوں نے وہاں سے سپرسیڈ کروا کے جنرل ایوب خان کو اوپر لے کے آئے۔ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے جو ہم اگلے ایپیسوڈ میں جب اسکندر مرزا پر بات کریں گے تو اس میں ڈسکشن کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ملک غلام محمد گورنر جنرل بنتے ہیں، اور بوگرا نے جب بنگالی لیجسلیٹرز اور چھوٹے صوبوں کے لیجسلیٹرز کے ساتھ مل کر پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر قوانین پاس کیے، جس میں گورنر جنرل پرائم منسٹر نہیں لگا سکتا تھا، وہ ان کے باؤنڈ تھا پرائم منسٹر کے پیس آف ایڈوائس پر عمل کرنے کے لیے، اور اسی طرح مزید کچھ اقدامات کیے گئے تھے جن میں گورنر جنرل کی طاقت کو کم کیا گیا تھا۔ تو جب بوگرا امریکہ کا دورہ کر کے لندن پہنچے تو ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق بوگرا کو لندن سے جنرل ایوب خان اور اسکندر مرزا نے ہوائی جہاز میں ایسے لے کر آئے
طریقے سے وزیر اعظم کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، اور جب وہ کراچی اترے اور وہ گورنر ہاؤس میں پہنچے تو ملک غلام محمد نے ڈان کی رپورٹ کے مطابق ان کو باقاعدہ طور پر گالیاں نکالیں، اور پھر اس کو آؤٹ سمارٹ کرنے کے لیے ان کی پہلی اسمبلی تو ڈیزالو کر دی، جس کا ذکر ہم اپنے ایک ڈاکومنٹری پارٹ 2 میں کر چکے ہیں۔ اس اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے بعد گورنر جنرل نے ملک غلام محمد نے محمد علی بوگرا کو سزا دینے کے طور پر ایک کیبنٹ آف ٹیلنٹ بنائی اور کہا کہ اب اس کو آپ لیڈ کریں، اس کو آپ پریزائڈ کریں اور اس کے ساتھ حکومت چلائیں۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب ملک غلام محمد کو دوبارہ فالج کا حملہ ہوا اور وہ حکومت کرنے کے قابل نہ رہا، اور اس کے باوجود وہ حکومت چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا، تو اسکندر مرزا اور جنرل ایوب خان نے اس سے فورسفلی ریزائن کروایا، تو اسکندر مرزا پاکستان کا آخری گورنر جنرل بنے۔ اب اسکندر مرزا بنگالی تھے، جب وہ پاکستان کی گورنمنٹ میں آئے اس سے پہلے انہوں نے انڈین سول سروس میں بہت ساری خدمات انجام دی تھیں، آرمی میں رہے، آرمی سے سول سروس میں چلے گئے، پھر پاکستان آ گئے۔ وہ ایک پورا الگ ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں۔ اسکندر مرزا نے جب گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا تو انہوں نے چودھری محمد علی کو پاکستان کا چوتھا وزیر اعظم مقرر کیا، اور مقرر کرنے کے بعد چودھری محمد علی کے ذمے جو سب سے بڑا ٹاسک تھا وہ تھا پاکستان کا آئین بنانا، اور چودھری محمد علی نے اپنی خدمات انتہائی جانفشانی سے ادا کی۔ انہوں نے پاکستان کی پہلی بیسک پرنسپل کمیٹی جو لیاقت علی خان کے زمانے میں بنی تھی، اور اس کے جو رپورٹ تھی جسے بنگال نے ریجیکٹ کر دیا تھا، دوسری بیسک پرنسپل کمیٹی کی قیادت کی۔ اس کی بنیاد پر پاکستان کا 23 مارچ 1956 کو آئین نافذ کر دیا گیا، اور اس طرح پاکستان کی زمین بے آئین پاکستان کے پہلے کانسٹیٹیوشن 1956 کے ساتھ آباد ہوئی۔ اس آئین کے نتیجے میں اسکندر مرزا جو پاکستان کے گورنر جنرل تھے وہ اب پاکستان کے صدر بن گئے، اور گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ پاکستان کو برٹش ڈومینین سے نکال دیا گیا، اور ایک آزاد ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا درجہ میں حاصل ہو گیا۔ اب 1956 کا آئین جو چودھری محمد علی نے بنایا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آئین لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر منسٹری آف لا کے ذریعے بنوا کر پیش کیا گیا تھا، اور اس میں پاکستان کے کوئی کانسٹیٹیوشنلسٹ نے زیادہ کردار ادا نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے کہا جاتا ہے دی کانسٹیٹیوشن آف کمپرومائزز۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 9 سال گزر چکے تھے، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان جو ایک کہہ لیں کہ اختلافات رائے تھے وہ 3 بنیادی باتوں پر تھا: ریپرزنٹیشن ان دا اسمبلی، ماڈل آف دی گورنمنٹ ایدر پارلیمنٹری اور پریزیڈنشیل، اور تیسری بات زبان کا مسئلہ تھا۔ تو اس کا حل بوگرا فارمولہ میں نکال لیا گیا تھا، اور اس کے بعد ایسٹ پاکستان کے سیاستدانوں نے بھی سوچا کہ اس پر ہم کمپرومائز کر لیں اور پاکستان کے آئین کو معرض وجود میں لائیں۔ اس آئین کے بننے کے بعد 1 یونٹ اسکیم بھی نافذ ہو چکی تھی ستمبر 1955 میں، اور 1 یونٹ اسکیم کے تحت ڈاکٹر خان صاحب کو، جو کہ خان عبدالغفار خان صاحب کے بھائی تھے عبد الجبار خان صاحب، انہیں ویسٹ پاکستان کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا۔ اب اسکندر مرزا ریپبلکن پارٹی بنانا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس کی تشکیل بھی کر لی، لیکن ہوا یہ کہ جب ریپبلکن پارٹی معرض وجود میں آئی تو چودھری محمد علی کو مسلم لیگ کے جو
وزراء تھے اور مسلم لیگ پاکستان آل پاکستان مسلم لیگ کا جو تعاون حاصل تھا وہ ختم ہو گیا۔ سردار عبدالرب نشتر نے اپنے وزراء کو استعفیٰ دینے کا کہہ کر نے وہ کابینہ سے نکال لیا۔ جب انہوں نے کابینہ چھوڑ دی تو اس کے بعد نو کانفیڈنس عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی گئی، اور اس عدم اعتماد کی تحریک کو سکندر مرزا کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ اس نے اس موقع کو بالکل نہیں گنوایا اور انہوں نے چودھری محمد علی کے سے استعفیٰ لے لیا، اور آئی چندری گھر کو جو ایک بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ غیر معروف شخصیت تھے، ان کو پاکستان کا 5واں وزیر اعظم نامزد کر دیا، اور چودھری محمد علی کا حکومت کا اختتام ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ساری کہانی میں سب سے ڈومیننٹ جو کردار ہے وہ پاکستان کی ملٹری سول بیوروکریسی کا ہے، اور یہ ملٹری سول بیوروکریسی نے ایک اولیگارکی کی صورت اختیار کر لی ہوئی تھی۔ دوسرا اہم نقصان یہ ہوا پاکستان کو کہ جب بیوروکریٹس نے پاکستان کے سیاسی پارلیمانی نظام کے اوپر تسلط قائم کر لیا تو سیاستدانوں کے خلاف ایک کمپین کا آغاز ہو گیا کہ سیاستدان ناکام ہو چکے ہیں اور سیاستدان کام کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ اسی کو بنیاد بنا کر، اسی مہم کو چلا کر ملک غلام محمد نے محمد علی بوگرا کی اسمبلی کو توڑا، اور پھر اس اسمبلی کو پاکستان کی عدلیہ نے بحال کرنے کی بجائے گورنر جنرل کا ساتھ دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح عدلیہ، آرمی اور بیوروکریسی یہ پاکستان کے ابتدائی سالوں میں پاکستان کے نظام حکومت کے اوپر تسلط جما چکے تھے، اور وہ تسلط ہمیں آج تک نظر آتا ہے۔ یہ اس کا تسلسل ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ آج بھی ڈوسائل ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کے پاس آج بھی اختیار نہیں ہے، اور اقتدار کا سرچشمہ کہیں اور ہوتا ہے۔ آج کے لیے چودھری محمد علی صاحب کی اس ساری زندگی کا مختصر جائزہ، جس کا بنیادی مقصد پاکستان کے تاریخ کے طالب علموں کو بڑے مختصر انداز میں پاکستان کی سیاسی تاریخ اور پاکستان کے وزرائے اعظم کو کام نہ کرنے دینے کی وجوہات سے آگاہ کرنا تھا۔ اس میں بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں جو میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں۔ آپ ان سوالات کے جواب خود تلاش کریں گے اور خود ریسرچ کریں گے۔ چودھری محمد علی ایک کتاب کے بھی آتھر ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے دی ایمرجنس آف پاکستان۔ اگرچہ اس کتاب میں انہوں نے صرف 2-3 سالوں کے واقعات بیان کیے ہیں 1947 سے 48 تک، لیکن یہ کتاب ایک ایسے شخص کی ہے جو عینی شاہد تھا پارٹیشن کا اور ساری صورتحال کا۔ پھر چودھری محمد علی ایک بیوروکریٹ سے کس طرح وزارت عظمیٰ تک پہنچے، اس کی وجہ ان کی ملک غلام محمد سے دوستی تھی، اور اس کی وجہ ان کی اپنی ذہانت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ بیوروکریٹ ہونے کے باوجود سکندر مرزا اور سیاستدانوں کی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، مسلم لیگ اور ریپبلکن پارٹی کے درمیان جو ایک جھگڑا چلایا گیا تھا، اس کی وجہ سے ان کی حکومت ناکام ہو گئی۔ آپ پاک ایڈ کی انٹولڈ ہسٹری آف پاکستانی ڈیموکریٹس دیکھتے رہیے۔ میرے چینل پاک ایڈ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ڈاکیومنٹری سکندر مرزا کے بارے میں ہوگی جو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہوگی۔ اللہ حافظ۔